ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت وأحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری کی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک غلطی کر رہا ہے, خالی رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. کس نے دیکھا؟ حضرت حذیفہ نے. کس کو؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. بڑے غور سے دیکھ رہے کیا کر رہا ہے. ہاں نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. نماز جب ختم ہو ہے, ادھر کمان ادھر تعال آیا, کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ کن تو اصل نہیں, نماز پڑھ رہا تھا. بولے بڑا صلی نہیں تھا, تو نے نماز نہیں پڑھی. ارے وہ تو نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. بولے حضرت میں تو نماز پڑھ رہا تھا, آپ کہہ رہے میں نے نماز پڑھی ہی نہیں, ماں صلی نہیں تھا. کیوں؟ کہا کہ لو مٹا کب سے یہ پڑھ رہا ہے؟ کہا بہت دنوں سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کہ لو مٹا علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تم مر گیا تو کم سے کم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری موت نہیں ہوگی. چلیے خلاص, یہ ہے مسئلہ. کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی, رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی, آمین بالجہر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. ارے بھائی کچھ بھی نہ کرو اور پوچھو کہ بھائی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. کچھ بھی نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو بھائی. بولے ایک ڈالی کاٹ دی جائے پیڑ میں کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا دوسری ڈالی کاٹ دی جائے تو کوئی فرق پڑے گا؟ ارے بھائی جڑ ہی کاٹ دو نا. جب پیڑ کو جب اس میں ڈالیاں نہیں رہیں گی, پھل نہیں رہیں گے, خالی ٹنڈ درخت لے کر کے کیا کرو گے؟ اس کی کیا ہے, یہ نہ رہے وہ نہ رہے, نماز ہو جائے گی. وہ دیکھیے ایک غلطی کر رہا تھا, خالی لا یتم رکوع ولا سجود, صرف رکوع سجدے جلدی جلدی کر رہا تھا, پورے نہیں کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی, ماں صلی نہیں تھا. بتائیے ہم لوگ کتنی گڑبڑیاں کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ نبی کی نماز کا طریقہ سیکھیں اور یہ پوچھیں کہ آپ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے مولوی صاحب, کیا یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے, نہیں گزر. ارے بات تو ایسے دشمن ہے اللہ کے اور اہل حدیثوں کے. ایک صاحب دو انگلیاں ہلا رہے تھے ایسے جو ہم بیٹھتے 53 پر گرا لگاتے, یا ایسے رکھو یا ایسے رکھو, اور یہ انگلی تھوڑا کم ہو اور اس کو برابر ہلاتے رہو تھوڑی دیر میں. کہتے جی چاہتا ہے یہ جو انگلی بار بار ہلاتا ہے اس کو انگلی توڑ دوں. کیوں بھائی, کیوں انگلی توڑ دے گا بھائی, کیوں انگلی توڑ دے گا؟ یہ برابر ہلانا یہ تو حدیث سے ثابت ہے, یہ تو برابر ہلانا حدیث سے ثابت ہے. انگلی کو توڑ دے گا, حدیث میں ہے نا, اس وجہ سے وہ کر رہا ہے. دلیل یہ حدیث ہے. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی فقال احي واشار بالسبابه رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الصلاة کے اندر لائے. راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا. کیسے بتاؤں میں آپ کو؟ ایسے بتاتا ہوں, یہ دونوں انگلی ایسے دونوں ہلا رہے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے, مر رہا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے, دیکھا کہ میں نماز میں تیار میں دونوں انگلیاں ہلا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر عربی معلوم نہ تو کیا پڑے گا اس کو؟ بہت پڑے گا. زبر زیر نہ ہو تو کیا پڑے گا اس کو؟ اگر زبر زیر نہ لگے ہو تو کیا پڑے گا؟ اونٹ. بعض لوگ ایسے ہی بیچارے, اکثر تو ایسے ہی بیچارے, ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اور مسئلے ارے پوچھو نہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے بیچاروں کو. اب وہ ارے ایک کر لے, اللہ کے بندے ایک کر لے, یعنی آپ نے فرمایا ایک کر لے, یعنی باشارت سبابہ, یہ سبا کو دینے سے یہ ہلا. تو حدیث دیکھیے, مر علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی, میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا دعا کرتے ہوئے. وانا ادعو باصبعی, اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا کر رہا تھا, یعنی جیسے جیسے دعا تیسے انگلیوں کی حرکت. یہ معلوم ہے نا, وانا ادعو باصبعی, یہ ساتھ کے لیے, یعنی انگلیوں کے ساتھ دعا ہے. بے انصاف کے لیے, یہ تو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ادعو باصبعی, میں اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا پڑھ رہا تھا. کون سی دعا؟ تحیات للہ, اللہم صلی علی محمد, اللہم انی ظلمت نفسی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. جیسے جیسے دعا تیسے انگلیوں کی حرکت. جی یہ ثابت ہے. ایک انگلی ہلا,
وہ ایک انگلی کب تک ہلائے گا؟ التحیات سے لے کر سلام پھیرنے تک. جب سلام پھیرنے لگے تب بند کیجیے, ورنہ انگلی برابر ہلتی رہے, اور دونوں انگلیاں ایک انگلی ہلائیے اور 53 پر گرا لگائیے, ایسے تھوڑا کم. یہ حدیث ہے. وہ کہہ رہا ہوں انگلی توڑ دینے کا جی ہے. ارے انگلی توڑ دینے, اچھا بات تو اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک صاحب نے زور سے آمین کہہ دیا, بولے آمین, اس نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو بولتا ہے آمین. دوسرا بول رہا تھامو زمین, کیا بول رہا تھامو زمین. بتائیے یہ حدیث کا مذاق, یعنی گویا کہ آپ کو آمین سے چڑ ہے. ارے بھائی آپ بھی تو مانتے ہیں آمین بولنا چاہیے نا, آمین بولنا چاہیے. وہ تھوڑا زور سے بولتے تو اس میں چڑنے کی کون سی بات ہے, لمبا چوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی آمین بولنا ہے نا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین بولنا, دھیرے بولنا ہے, تھوڑا اس نے زور سے بول دیا تو پھر وہ چڑنے کی کون سی بات ہے, یا اس پر ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. حدیث کس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتعمير. رواه ابن ماجہ فی باب اقامت الصلاۃ والسنہ وسننها. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے, اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو دو چیزوں سے بڑی نفرت تھی اور بہت حسد کرتے تھے یہ مسلمانوں سے. ایک تو السلام علیکم پر, جیسے ایک مسلمان ملے دوسرے مسلمان سے تو بولے السلام علیکم, دوسرا مسلمان جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, برابر. تو جب کہتے تھے السلام علیکم, وہ کہتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ سلام کا کرنا اور جواب دینا یہ ایسی چیز تھی کہ چڑ کر کے حسد کرتے تھے, حسد کرتے تھے. اس لیے کہ بہت شاندار دعا ہے, اتحاد کی بنیاد ہے, اتحاد کی بنیاد ہے سلام کرنا. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس حدیث پڑھتے ہیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم اس حدیث سے پاک سے کتاب الايمان میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ, یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے, برابر. لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا, تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. آپ دیکھو ہر ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کرتا, نفرت کرتا ہے. آج کسی نفرت کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے, ہماری کوئی ویلو نہیں ہے, ہماری کوئی وقت نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب اختلافات کو ختم کیا جائے, اور اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, نبی کو جو دیا گیا تھا اور نبی جو امت کو دے کر کے گئے اس پر آیا جائے, بس اس طرح ختم ہو جائے. جہاں تک میں کرام رحمہ اللہ کی بات ہے, جب قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ ہو تو آپ لے لیجیے. جیسے بعض مسائل غور کر کے دیکھا گیا تو واضح نہیں تھا تو صحابہ کرام نے جو فتویٰ دیا, اور جیسے امام نے کوئی مسئلہ بتایا مان لیا گیا کہ بھائی قرآن و حدیث میں صاف نہیں ہے, یعنی واضح طور پر ہے, کلی ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے جزوی کا استخراج نہیں کیا جا سکا, ذہن وہاں تک نہیں پہنچا. چلیے یہ دو حدیثیں ایک طرف رکھیے. ایک مسئلہ پہلے بتاتا ہوں کہ جیسے کہیں مسئلہ ہو جاتا ہے صاف نہیں ہوتا. صاف مسئلہ کیا, ہجرہ. اب ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی, ایک ہجرہ ہے. ایک شوہر اور بیوی کو, ایک ماں باپ کو 3 بچے ہوئے, ایک ہے لڑکا, ایک ہے لڑکی, ایک ہے ہجرہ. اب لڑکے کو 2 حصہ, اب بھائی لڑکے کو 2 حصہ, لڑکی کا 1 حصہ, ہجرے کو کہیں ہجرہ مر جائے تو نماز جنازہ واضح نہیں ہے. اب استشہاد کرنا پڑے گا. میں پہلے حدیث پڑھتا ہوں, حدیث پڑھ دوں ہجرے والی حدیث اس طرح آپ نے نہیں سنا ہوگا, وہ حدیث سنا ہوگا. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال المخنث لأخي ام سلمۃ عبد الله بن ابي امیہ رضی اللہ تعالی
عنہما ان فتح اللہ لکم الطائف غدا ادلک علی ابنۃ غیلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هذا علیکن. رواه البخاری کی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو بخاری سے کتاب النکاح کا طرح سے لایا. سنو, حضرت ام سلمہ بولتی ہے کہ اس دن نبی کی باری میرے یہاں تھی. کئی بیویاں بھی نہ تھی, جب آپ نے انتقال کیا تو 9 بیویاں تو تھی, تو باری تھی. اس دن باری حضرت ام سلمہ کیا تھی. جب آپ گئے تو دیکھا ایک ہجڑا آپ کے گھر میں بیٹھا, اور حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابو امیہ سے بات کہہ رہا تھا. سنو, اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا, اس وقت طائف مسلمانوں نے طائف کے اوپر چڑھائی کر دی تھی, تو وہ کیا بول رہا ہے ہجڑا, کس سے؟ عبداللہ ابن ابی امیہ سے. اگر کل اللہ نے طائف کو فتح کر دیا تو میں بتاؤں گا, ایسے کر کے میں بتاؤں گا غیلان کی بیٹی کو کہ وہ آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. نبی نے سنا, ارے بولے کیا بول رہے ہیں, لا يدخلن هذا علیکن, آج سے یہ گھروں کے اندر نہ آئے. تو کیا بول رہا تھا, آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. عرب لوگ موٹی عورتیں پسند کرتے ہیں, تو اتنی موٹی کہ جب چلتی ہے تو آگے 4 لائنیں بن جاتی ہیں, 4 لائنیں, موٹی موٹی 4 لائنیں, اور جب پیچھا پچھاڑی کرتی ہے تو پیچھے 8 لائنیں ایسے بن جاتی ہیں. پہلی اتنی موٹی ہے وہ کہ چلتی ہے تو 4 کے ساتھ اور پچھاڑی اس کی 8 کے ساتھ. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگا کہ آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. جب چلتی ہے تو اتنی موٹی ہے کہ 4 لائنیں ایسے آگے بن جاتی ہیں اور پیچھے 8 لائنیں, اتنی موٹی ایسے چلتی ہے. تو کہا کہ کل اللہ نے اگر طائف کو فتح کر دیا تو میں غیلان کی بیٹی کو, ہجڑے نے کہیں دیکھ لیا تھا اس کو, اس لڑکی کو, آتی ہے 4 کے ساتھ اور جاتی ہے 8 کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو سیکسی باتیں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا لا يدخلن هذا علیکن, آج سے ہجڑے تمہارے گھر میں نہ آئے, منع کر دیا. اس کا مطلب ہجڑے دے مدینہ میں وہ گھروں میں آتے جاتے تھے, ممانعت نہیں تھی, لیکن جب سے یہ پتا چلا کہ یہ ماحول خراب کر سکتے ہیں, ہجڑے ہیں یہ اور یہ سیکسی باتیں کرتے ہیں, تو سیکسی باتیں کر رہا تھا, ایسی لڑکی ہے ویسی لڑکی ہے. تو نبی نے کہا آج سے یہ تمہارے گھروں میں نہ جائے, آئے نا. اب ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک مخنث, وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ 2 حصہ لڑکے کا 1 حصہ لڑکی کا. مسئلہ صاف نہیں ہے قرآن حدیث میں. شیخ حسین نے فرمایا, اب اس میں دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا, اور اسی طریقے سے کہا وعلیہ عامۃ الصحابہ, عام صحابہ کرام کا مسلک یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر لڑکی کے انداز, لڑکی کی ادائیں زیادہ ہیں یا لڑکے کے ادائیں زیادہ ہیں, تو اگر لڑکا زیادہ دکھے تو اسے 2 حصے دیے جائیں, اور لڑکی زیادہ دکھے تو اسے لڑکی فرض کر کے 1 حصہ دیا جائے. دیکھیے یعنی چال ڈھال اگر لڑکوں جیسے ہیں تو اسے لڑکا مانا جائے 2 حصہ دیا جائے, اور اگر لڑکی کی چال ڈھال ہے تو اسے لڑکی فرض کیا جائے. یہ کس نے کہا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور کہا کہ اس پر عام صحابہ ہے. لے لیجیے امام صاحب کی بات مان لیجیے, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صاف نہیں ہے اور عام صحابہ اسی کے اوپر ہے, زیادہ صحابہ کرام کی بات مان لیجیے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کے بارے میں بالکل واضح ہے, اور ہم لے رہے ہیں. اور شیخ حسین نے کیا فرمایا, کہا کہ ایسا ہے کہ اگر پتا نہ چلے کہ لڑکی یا لڑکا ہے, ادائے پتا ہی نہ چلے, بیچ کا ایک دم نہ پتا چلے لڑکی ہے نہ پتا چلے لڑکا ہے, تو کیا کریں گے؟ لڑکے کا آدھا حصہ لڑکی کا آدھا حصہ. مطلب 2 لاکھ لڑکے کو مل گیا, اس کا آدھا 1 لاکھ, لڑکی کو 1 لاکھ ملا تو اس کا آدھا 50,000, 1.5 لاکھ اس کو مل جائے, 2 لاکھ لڑکے کو 1 لاکھ لڑکی کو. دیٹ از فنش. یہ مسئلہ ہے. نماز جنازہ پڑھی جائے نا, میں نے عبداللہ روبڑی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھا کہ اگر مخنث ہے, ہجڑا ہے, تو نماز جنازہ پڑھی جائے نا. آپ ہجڑوں کو اس طرح دفن کرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا, ان کی قوم میں پورا گروپ ہے, مر جاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں دفن کیا لے جا کر. لیکن اگر وہ آپ کے درمیان بیٹھا ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے نا. حضرت نے فرمایا نماز جنازہ پڑھی جائے. دلیل تو انہوں نے دی, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ
تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه للاسلام ومن توفيته منا فتوفه للايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. رواه ابن ماجہ في کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا اللہ بخش دے ہمارے زندے کو, اللہ بخش دے ہمارے مردے کو. حضرت نے استدلال فرماتے ہوئے کہا کہ ہجڑوں کی نماز جنازہ کے بارے میں تو کوئی واضح حکم موجود نہیں, لیکن نبی نے فرمایا ہمارے زندے کو بخش دے ہمارے مردے کو بخش دے. اگر مردہ ہمارا ہے, ہمارا کیا مطلب, قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے, مردہ ہمارا ہے, لہٰذا اگر وہ ہجڑا قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے نماز جنازہ پڑھی جائے اس حدیث کے مطابق. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں قیامت تک آنے والی سب رکھتی ہے. کہیں اگر مفکر فقیہ نہ پہنچ پائے تو اجتہاد پر عمل کیا جائے, اور جب قرآن و حدیث کا صاف مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ اجتہاد وقتی ہوتا ہے, ورنہ اجتہاد کو کون نہیں مانتا. ہم اجتہاد کو بھی مانتے اور قیاس کو بھی مانتے, لیکن ضرورت کے وقت قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہوں تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور اجماع کو بھی نہیں مانتے. ورنہ قرآن و حدیث کے اندر صاف مسئلہ موجود نہ ملے وجہ ہے کلی طور پر نہ ملے تو قیاس کو بھی مانتے اور اجماع کو مانتے. دلیل یہ حدیث سے پاک. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. رواه الترمذی فی کتاب الاحکام. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب الاحکام کے اندر ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا, کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی جج فیصلہ کرے, فیصلہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کو 2 اجر, اور فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو تب بھی 1 اجر ملنے والا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کیا, جیسے کہ طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی, 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے, تو کیا کیا جائے روک تھام کے لیے. جو ہے وہی اپنی بیوی کو طلاق بول دے رہا, تو اس کو کیسے روکا جائے. حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر 3 طلاق ایک مجلس میں دے گا تو تینوں مان لی جائے گی, برابر. لیکن نبی کے زمانے میں ایک ہی تھی, 3 طلاق ایک, اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اب دیکھیں, ایک طرف حضرت عمر کا اجتہاد ہے, اب انہوں نے اجتہاد کیا, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلطی کی, ہم یہ کہیں گے کہ ایک اجتہاد کیا انہوں نے. اگر اجتہاد غلط ہوا تب بھی 1 اجر ان کو ملا, 1 اجر مل گیا ان کو, 1 ثواب مل گیا. اجتہاد غلط ہونے کے باوجود بھی, لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا, حدیث کے اوپر. حدیث کس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ بن عبد یزید انه طلق امراته 3 في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها 3 قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر. رواه احمد في مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت رکانہ, انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتها, تم نے کیسے طلاق دی. کہا طلقتها 3, اپنی بیوی کو میں نے بول دیا اس کو طلاق دیا, اس کو طلاق دیا, اس کو طلاق دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجلس واحد, ایک مجلس میں بولے ہو. قال نعم, ہاں ایک مجلس. قال فإنما هي تلك واحدة, یہ تو ایک ہی طلاق ہے. فرجع ان شئت, اگر چاہ تو رجوع کر لے. اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ نے 3 طلاق دی, ایک مجلس کے اندر نبی نے کہا ایک. اب حضرت عمر نے اگر ایک تاثیری
قوانین کے طور پر، ایک تعزیری قانون کے طور پر 3 نافذ کر دیا، تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک اجر کے مستحق ہیں۔ اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں، اور اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں، آپ اجماع کی طرف آئیں۔ چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہو اور وہ حدیث کے قریب اس کو لے لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قرآن و حدیث کے قریب اس کو لے لیں۔ اجتہاد اور اجماع اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی عظمت واضح ہو جائے، دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی عظمت کو تازہ رکھے اور ہم عمل کریں تو قرآن و حدیث کے اوپر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔